السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین وإنه لتذکرة للمتقین وإنا لنعلم أن منکم مکذبین وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے۔ کتنا سخت یہ ہے یہاں پر، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے۔ پھر تم میں سے کوئی یعنی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 52 تک، یعنی اس کے اختتام تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ 3-4 آیتیں ہمارے مطالعے میں آئی ہیں، آیت نمبر 38 سے تقریباً 43 تک بھی مطالعے میں آئی ہیں۔ بہرحال اس کا اعادہ ریمائنڈر یہ پڑھتے ہوئے جو ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو فرما رہا ہے، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو بھی تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ یہاں پر رسول کریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سورہ تکویر آیت 19 میں سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہے۔ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام جو ہے کسی شاعر کا قول نہیں ہے، جیسا کہ کفار مکہ جو ہے اس شاعر کا قول کہتے، کبھی یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آ کر پڑھاتا سناتا، پھر آپ وہ سننے کے بعد ہم کو بیان کرتے، پھر کبھی کہتے کسی کاہن کا ہے۔ تو اس طریقے سے متعدد، تو ان تمام چیزوں کی یہاں پر تردید کی جا رہی، بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اسی نے نازل کیا۔ اب پھر فرمایا تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، یعنی کم ہی ایمان لاتے کا ایک مطلب عربی محاورے کے مطابق یہ ہو سکتا کہ تم ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ قرآن مجید کو سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، مگر پھر تم اپنی ضد پر اڑ جاتے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے۔ یہ ہے اس سے
مراد کہ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ پھر آگے فرمایا اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، یہ کلام جو ہے کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما، چند لوگ ہی جو ہے اس کے اوپر تم غور کرتے ہو۔ یعنی یہ بات بھی اب قرآن مجید سے ہم کو ثابت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، ڈیپ پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، متعدد تفسیر دیکھنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے۔ بارہا بات ہمارے سامنے آتی، دن میں کتنے منٹس ہیں؟ 1440 ہے۔ کیا ان 1440 منٹ میں ہم اس کو وقت نہیں نکال سکتے؟ کتنا بڑا المیہ جو کتاب ہم کو ابدی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، اس پر ایمان لائے اور اگر عمل کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور دنیا کی عارضی چیزوں کے لیے، ٹیمپرری چیزوں کے لیے جنہیں چھوڑ کر ہم کو جانا ہے ایک نہ ایک دن، اور یہ ہم جانتے ہیں، اس کے لیے ہم اتنا وقت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اور اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسا ہوگا؟ سمجھیں گے تو عمل بھی ہوگا۔ تو یہ تو غور کرنے کے لیے کہا گیا، تو یہ ضروری ہے کہ جتنا ہم اس کو جانیں گے، جتنا ہمارا علم ہم اس کا علم حاصل کریں گے، اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ عمل میں اس کا اظہار ہوگا۔ تو یہ ہے جو بات یہاں، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہیں۔ پھر کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 43 میں فرما رہا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید جو ہے کس کی طرف سے نازل ہوا؟ تمام عالم کا رب، اس کی طرف سے نازل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں نا، تمام تعریف جو ہے وہ تمام سارے جہان، سارے عالم کے رب کے لیے، اس کی طرف سے نا، اتنا معتبر اور اتنا مستند اور زبردست کلام ہے۔ ہم کو کتنا اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھنا چاہیے، لکی کہنا چاہیے، کتنی سعادت کی بات کہ یہ کلام جو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک یہ پہنچا ہے۔ کتنا ہم کو اس پر جو ہے ڈیووٹیڈ ہونا چاہیے، کتنا ہمارے اندر جستجو رہنا چاہیے کہ کیا باتیں بتا رہا ہے اور کیسے ہم کو اب زندگی گزارنا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اب آگے اس کے اندر جو ہے کہ دیکھیں گے کہ یہ قسم کس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ضمن میں چند نکات ہمارے مطالعے میں آ چکے ہیں، یاد دہانی کے طور پر اس کو اور ہم کنٹینیو کریں گے۔ یعنی اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جس کا شریف النفس ہونا مکے کے معاشرے میں کسی سے چھپا ہوا نہ تھا، اور اہل مکہ ہی نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچے اور امین کا لقب دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ لوگ سب واقف تھے، اور وہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ذاتی غرض کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ فرما دیا تھا کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں اللہ سے اجر، تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگ۔ حالانکہ پروپوزل رکھے تھے نا کفار مکہ، اگر آپ چاہیں تو سرداری چاہیں تو سرداری ہم آپ کو دے دیں گے، مال چاہیے تو مال دے دیں گے، کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی بھی کرا دیں گے، اگر آپ بیمار ہیں تو ہم ایک بہت اچھے طبیب سے آپ کا علاج بھی کرا دیں گے۔ تو یہ تمام پروپوزلس رکھ دیتے، لیکن آپ جو اس کلمے کو چھوڑنا ہوگا۔ کیا تھا کلمہ؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ کلمہ تم کو چھوڑنا پڑے، اس کلمے کے مقابلے میں ہم 10 اور کلمے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند بھی اگر ہو تو میں اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی کتنی کلیئرٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے کے تعلق سے، اور اس کے دین اسلام کی حقانیت کے تعلق سے، اور جو ہے آخرت اور توحید پر کتنا
کلیئر یہ تھا کچھ بھی یہ کر دے لیکن میں یہ کلمے سے باز نہیں ہوں گا. ایسا ایمان، ایسا ہی بہترین زبردست ایمان تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، دولت کے لیے، کچھ اس کے لیے جو ہے کیا کرتا ہے وہ بیچ دیتا ہے. تو ایسا یہ ہے. تو اور وہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس معاشرے میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا، ایک انقلاب ہو رہا تھا، ایک انقلاب تبدیلی پیدا ہو رہی تھی. کسی شاعر یا کاہن کے کلام میں یہ تاثیر کب دیکھنے کو ملتا تھا. تو ایسی یہ چیزیں وہ دیکھ رہے تھے. ان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شاعر کی زبان کیا ہوتی، کاہنوں کا کلام کیسا ہوتا. یہ دونوں سے جو ہے یہ الگ ہٹا ہوا کلام تھا. حالانکہ ابو جہل اور اس کے ساتھی شروع میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تو چھپ کر رات میں جو ہے اسے سنا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے تو کہتے تھے کہ ارے تم بھی ادھر آئے ہو، آئندہ ارے ایسے ہی آئے تھے ہم دیکھنے کے لیے، کل ہم نہیں آئیں گے. ایسا پھر 2-3 دن تک یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا. تو یہ سنتے تھے، متاثر ہوتے تھے، لیکن انا تھی، ضد تھی، ہٹ درمی تھی. پھر جیسے ابو جہل نے کہا نا، ابو جہل سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹے ہیں تو اس نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم وہ جھوٹے نہیں ہیں. پھر کیا بات ہے کہ تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا، جب مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہے میرے خاندان اور ان کے خاندان میں جو ہے کئی اس سے جو ہے یہ آ رہا ہے کمپٹیشن ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر وہ کھانے کھلائیں تو ہم نے بڑھ چڑھ کر کھانے کھلائے، اگر انہوں نے مہمان نوازی کی تو ہم نے بڑھ چڑھ کر کیا. جو بھی انہوں نے کیا وہ دراصل ہم نے بڑھ چڑھ کر کیا. اگر ہم یہ مان لیں کہ ان کے خاندان میں نبوت آ گئی تو پھر ہم کیسے اس کو یہ کر سکیں گے. تو یہ دراصل اس کی ہٹ درمی تھی، انا تھی، جس کی بنیاد پر وہ مخالفت کرتا تھا. پھر ان لوگوں کے سامنے یہ بات بھی واضح تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فصیح اور بلیغ نہ تھا جس کا کلام قرآن کے مقابلے میں لایا جا سکتا. ایسا نہیں وہ بھی محسوس کر رہے تھے. ان سے بات یہ بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اپنی ادبی شان کے لحاظ سے قرآن کی ادبی شان سے بہت مختلف تھی. کوئی اہل زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تقریر اور قرآن کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہیں. پھر اگلا پوائنٹ، تو قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا، دعوی نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکے کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کے مخالفین اگر یہ الزامات لگاتے بھی تھے کہ آپ کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکے میں کوئی شخص ان کو باور کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا. پھر 8واں نقطہ، زمین سے لے کر آسمان تک اس عظیم الشان کارخانہ ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، جس میں ایک زبردست حکیمانہ قانون اور ہماگیر نظم و ضبط کار فرما نظر آ رہا تھا. اس کے اندر کہیں اس شرک اور انکار آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہل عرب معتقد تھے، بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت ہی کی صداقت، سچائی کے شواہد ملتے تھے جسے قرآن پیش کر رہا تھا. یہ سب کچھ تو وہ دیکھ رہے تھے، اہل مکہ دیکھ رہے تھے. اور جو کچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک اور فرمانروا ہے. کائنات میں سب بندے ہی بندے ہیں، خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے. قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا رسول مقرر کیا اور ان پر
اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقائق کی قسم کھا کر وہ بات کہی گئی ہے کہ جو اوپر کی آیات میں ارشاد ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، کتنی خطرناک بات ہے جو ہے، اگر اس نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے۔ کتنی خطرناک بات، کتنا ہم کو جو ہے ڈرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھی کوئی یہ نہیں کرا، اگر کوئی بات اپنے اس سے بھی اگر یہ کہیں گے تو ایسا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان کا یہ تذکرہ میں جو بھی کہتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، حدیث بھی جو اللہ کے اذن سے، اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں فرماتا، ہاتھ پکڑ لیتا اور اس کی رگِ گردن سے جو ہے کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اب اس کی تفسیر ہے، اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں، مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا گیا جس سے آنکھوں کے سامنے یہ تصویر کھینچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے نام سے کوئی جعلسازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط استدلال کیا کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگِ دل یا رگِ گردن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اس کی نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں جو بات فرمائی گئی وہ سچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں، یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث جو ہے تفہیم القرآن جلد دوم تفسیر سورہ یونس میں مل سکتی ہے ہم کو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، در حقیقت یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو غلط روی اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، کیا فرمایا گیا وہاں پہ؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ پرہیزگار لوگوں نے، یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت اور رہنمائی سب کے لیے ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، یہ بھلا کام ہے، یہ برا کام ہے، برے کام سے بچنا ہے، بھلائی کو اختیار کرنا ہے، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ ہدایت اسی وقت آتی جب ہم آمادہ ہوں، اگر ہم آمادہ ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دیتا۔ یہ پوائنٹ کیا تھا؟ ہم طلبگار، ہم کوشش کریں، اس کا صحیح کریں، ہم اپنے آپ کو اس پہ ڈالیں تو پھر اللہ طرف سے آتا ہے۔ اگر ہم ڈالیں گے نہیں، بس جدھر ہوا ادھر چلے، ادھر کا رخ کرے، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے، پیچھے ڈالے اس کو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالنا ہوگا، آمادگی یہ کرنا ہوگا، اور جو ہے تھوڑی وقت کی قربانی کرنا ہوگا۔ تو پرہیزگار لوگ، اولین صفت کیا ہے؟ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو،
بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو، بھلائی کا طالب ہو، نیکیاں جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی بھلائی ہم کریں وہ کم ہے، موت سے پہلے تک بھلائی کے کام، خیر کے کام، نیک کام، یہ تمام جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ابھی بس بہت ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں، جتنا بھی کرو کم ہے، جتنا بھی کرو کم ہے، اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، کیا ہے بہت سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہے، صبح اٹھے، ناشتہ کرے، بس نکل گئے کام دنیا کے پیچھے، شام آئے تھک گئے، پھر سو گئے، پھر کھائے پیے سوئے، ایسا یہی چلتا رہتا ہے۔ جانور کھانا پینا، اگلی نسل آگے کر چاہے بڑھانا، بس یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس اللہ انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف لے آنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، یہ تمام کام ہیں، یہ تمام کام کرنے کے کام ہیں۔ تو ایسا نہیں، اب جو کیا ہوگا، بہت سارے اکثریت کا کیا معاملہ ہے، کھاؤ پیو سو بس چلو جاؤ دنیا سے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے سامنے زندگی کا مقصد ہے، وہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اوروں کو اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے پیدا کیا ہے، جانور کے مانند نہیں ہے کمانا کھانا سونا ہے۔ تو یہ ہم کو جو ہے مقصد کو کلیئر واضح رہنا چاہیے ہمارے کو۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسان اور جن کو سوائے اس غرض کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، فرمانبرداری کریں، یہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس کیے جا رہے ہیں، اپنے دل کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے تو کیوں ہے، ذمہ داری کیا ہے، کتاب کیا مطالبہ کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، کیا آپ کا پیغام ہے، اس کی فکر نہیں۔ تو بس ایسے ہی زندگی، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں بلکہ نقصان خسارے کی طرح ہے۔ بس جدھر دنیا چل رہی یا جدھر خواہش نفس ڈھکیل رہا، وہیں جو ہے قدم ان کے ادھر اٹھ جاتے ہیں، اسی طرف چل پڑتے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں دیتا، جو اپنے آپ کے اندر بھلائی اور برائی کی تمیز کو یہ نہیں کرتے، آمادگی یہ نہیں کرتے، غیب پر ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ تو کیا فرمایا گیا، یہ در حقیقت یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ابھی آئندہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس کا مقصد کیا بتایا، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو، شاید یہ کر لیں گے تو گارنٹی نہیں ہے، بلکہ شاید، تو ان تمام لوازمات، ان تمام کنڈیشنز کو فلفل کر کے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو پورا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث فٹ بیٹھتی۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، خالی بھوکے پیسے رہتے ہیں۔ یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کو تمہیں بھوکے پیسے رکھنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ کیا چاہتا ہے، تمہارے اندر تربیت چاہتا ہے، مضبوطی چاہتا ہے، حالات کو بیر کرنے کی سختی یہ چاہتا ہے، تمہارے اندر جو ہے خوف خدا پیدا کرنا چاہتا ہے ہر حال میں، خوشحال میں بھی اور تنگ دستی کے اندر بھی۔ تو پرہیزگار یہ کیا ہے، قرآن مجید ایک نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اللہ جانتا ہے کون لوگ جھٹلانے والے انکار کرنے والے ہیں۔ تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، یعنی آخرکار انہیں اس بات پر پچھتانا پڑے گا کہ
کہ انہوں نے کیوں اس قرآن کو جھٹلایا۔ بچنا پڑا، قیامت کے دن وہ پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور انسان کو معلوم ہو جائے گا، بلکہ موت سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ اس کا ٹھکانہ کدھر ہے، اسے کدھر جنت میں جانے والا ہے یا جہنم کی طرف جانے والا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس دن جو ہے وہ حسرت سے دیکھیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے، بالکل یقین ہے۔ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جہنم میں لوگوں کو کس کس گناہ کے اس میں جو ہے عذاب مل رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے جو ہے آپ کو بتایا، اور یہ بالکل حق ہے۔ بس تب کیا کرو، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اب جو ہے تم اتنا اپنا کام کرنے کے بعد میں ان کے بارے میں زیادہ فکر مند مت ہو، بس اب تم یہ کر دیے چھوڑ دو، اب اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، تعریف کرو، کبریائی بیان کرو، اس کی حمد کرو، یہ چیز کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس صورت کا جو ہے سورہ الحاقہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جن تک یہ نہیں پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔